He should come here and express his sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. بہت ہی محترم پرنسپل آربٹ کالج مشتاق سر، بہت ہی محترم ارشد سر، اور ان کے ساتھ ڈھیر سارے ایسے ہمارے تعلیمی کشتی کے سوار، ہماری تعلیمی کے رفاقات بریلینٹ مارکس کی صورت میں بھی موجود ہے، ایفیشنسی کی صورت میں بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کو سنوارنے کے لیے بھی ان کی شبانہ روز محنتیں بہت جلد آپ کے گھر میں، آپ کے دل و دماغ میں اور آپ کی دہلیز پہ موجود ہوں. آپ سب تشریف لائے، میرے مردان کے بزرگ معزز حضرات، خواتین، بہت عظیم مائیں، بہت بڑے بڑے اور عظیم باپ جو اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ڈھیر سارے طلبہ اور طالبات، ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو تعلیم کے جویاں ہیں، جو اس فکر میں صبح گھر سے نکلے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آربٹ کالج کے ٹیسٹ میں ان کے اچھے نمبر آئیں گے اور وہ بڑی سہولت کے ساتھ یہاں سے FSC کر کے میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ کالجز کے دروازوں پہ دستک دیں گے. اور نہ صرف جمعہ 8 دن ہوئے ہیں تقریباً پچھلے سال سے. میرے محترم دوست ہیں یہاں ڈاکٹر نیاز محمود صاحب، ہمارے بڑے شیخ صاحب نگار ہیں. پہلے ایک دو باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں. ان تمام محترمین اور جو ہماری بچیاں ہیں ان کے والدین کہ چند لوگ جو لگتے ہیں روشنی کی طرح، چند لوگ جو لگتے ہیں روشنی کی طرح ہماری بزم کو کتنا سجائے دیتے ہیں. حضور آپ نے ہم کو جو شرف بخشا ہے تو ہم بھی راہ میں آنکھیں بچھائے دیتے ہیں. تو باتیں بہت سی ہیں، کہنے کو بہت کچھ ہے. ان 2 سالوں میں نے آربٹ میں کمٹمنٹ دیکھی، میں نے آربٹ میں ایک عزم دیکھا، میں نے آربٹ کے ٹیچرز کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ انتہائی اخلاص کے ساتھ پیش آنے کے واقعات دیکھے. نہ صرف بورڈ کے نمبرات کے لیے بلکہ بہت سے ایسے لوگ آئے وہاں پہ کہ جو ڈسپلن کی خاطر آئے تھے، اور الحمدللہ ہم نے ان کو راستہ دکھایا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام روایات جو ہماری تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت کا بھی حصہ ہیں، آربٹ کالج ان کالجز کھل جائیں، جتنے بھی زیادہ تعلیمی ادارے اور سسٹم ہمارے مردان میں آ جائیں تو ہمارے لیے انتہائی سہولت ہے. کیونکہ پھر مجھے اگر وہاں پشاور جائے گا، ایبٹ جائے گا یا سوات جائے گا، حضرت زندگی لگستور پتیار کے اور د ژوند د ور زنجیرہ لاس تفوم ہوتا لٹوما. تو زندگی کا جو دروازہ ہے، اس کی جو زنجیر ہے، وہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. گرتے پڑتے کبھی ایک جگہ ٹکر کھاتے ہیں، کبھی دوسری جگہ ٹکر کھاتے ہیں، کبھی ادھر نکل جاتے ہیں، کبھی ادھر نکل جاتے ہیں، کبھی کوئی ان کو اندھیروں کی طرف حوالے کر دیتا ہے، کبھی ان کو تھوڑے سے اجالوں کی طرف جو ہے وہ بھیج دیتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے بہت زیادہ ٹینشن ہے. والدین بیچارے پریشان ہیں، ماؤں کے جو ہے وہ کان پک گئے ہیں، بچے ان کے سامنے روتی ہیں کہ مجھے وہاں میری جو فرینڈ گئی ہے، مجھے دوسری کالج میں داخل ہونا ہے. بچہ جو ہے وہ بھی والدین کو جگہ جگہ کے ٹٹول کے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کہیں سے بھی کسی سے قرض لے کے، زمین بیچ کے، جو سپیدار اور ادھر ہمارے دوسری چیزیں وہ بیچ کے، لیکن آپ ہمیں اس کالج میں پڑھائیں گے جہاں میرا دوست گیا ہے. وہاں کے ٹیچرز کی بڑی تعریف ہم نے سنی ہے، وہاں کے جو ماحول ہے اس سے بہت سے لوگ مستفید ہوئے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا مخمصہ ہے. اس مخمصے سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، اس مخمصے سے اپنے آپ کو دور لے جانا ہے. کلیئر اور کرسٹل فیصلہ کیجئے، کلیئر اور کرسٹل. اور بھی ہمارے بہت سے دوست ہیں، ٹیلنٹ ٹیسٹ بھی منعقد کرا رہے ہیں، ان کے پاس بھی ٹیلنٹ ہے. ہم یہاں کسی کی وہ کیا کہتے ہیں خپلا درنا اور ڈبل سپکا، یہاں ہم یہ آپ کو شور کرنے کے لیے، انشور کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم صرف آپ پہ یہ واضح کرانے کے لیے آئے ہیں
کہ اس سسٹم کو آپ فالو کریں, اس سسٹم کو آپ دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. مایوسی کفر ہے. آپ آئیں بالکل عقیدو دو وقت پسترگو کے بسترگی اچوی اور زیبا. اردو کے شعر بھی ہیں, لیکن زیادہ تر ہمارے جو آج کل کے نوجوان ہیں فیس بک نے پشتوں کو ان کے دل و دماغ تک پہنچا دیا ہے, تو اس وجہ سے مجھے اپنی مادری زبان میں بھی تھوڑی سی وہ کمی ہوگی. دو وقت پسترگو کے بسترگی اچوی اور زیبا, دو وقت پسترگو کے بسترگی اچوی اور زیبا او ہر تنا کبا دخپل خپو چوی او زیبا لکه دریاب تیندک تیندک جون تا پشا مگورا, لکه دریاب تیندک تیندک جون تا پشا مگورا پکی بغرون غرون غم هواروی او زیبا. او شعر یہ ہے کہ دا عقیدو دا دے کگو و گوشیبو دلاندے, دا عقیدو دا دے کگو و گوشیبو دلاندے سر با دا سمر چترو لاندے پٹوی او زیبا. تو اتنے ڈھیر سارے عقیدے ہیں, ایک مولا صاحب ایک فرماتا ہے, دوسرا فرماتا ہے. ہم جو ہے مجبور ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں, کنفیوز ہے. لیکن ایک عزم دل میں موجود ہے, اور اس عزم کی وجہ سے خواب غفلت سے بیدار کرانے کے لیے اور ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے میرے پاس یا ہمارے جو دوست ہیں سارے, ان کے پاس ایک ٹارچ ہے. ٹارچ میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ وہاں پہ مختلف واقف ہو چکے ہیں. جگنو کو دن کے وقت پھرکنے کی ضد کریں, جگنو کو دن کے وقت پھرکنے کی ضد کریں. بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے, بچے بھی بڑے چالاک ہو گئے ہیں جی. اور یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں اور ان کو دکھ ہے, ان کو یہ غم ہے, بلکہ وہ اس ٹینشن میں ہے. لیکن ٹینشن کو کبھی بھی زیادہ اٹینشن نہ دیں. جو پڑھنے آیا ہے یاد رکھے, یہ میں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے, جو پڑھنے آیا ہے وہ آ جائے, جو پھاڑنے آیا ہے عام طور پہ جس کو اونچی حد کرنے کہا جاتا ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے. صالح اور ٹرانسپیرنٹ ماحول میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے اپنا وہ سارا وہ رکھ دوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت کم ہے, گرمی بھی بہت زیادہ ہے, کڑی دھوپ ہے. دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے حضرت روحانی. تو گرمی بھی بہت زیادہ ہے, میں اس وجہ سے آپ کی سماعتوں کا مزید امتحان نہیں لے سکتا. آپ سب ہمارے مشران ہیں, آپ سب ہمارے بچے ہیں, ہمارا مستقبل آپ کے ساتھ وابستہ ہے. ہم کل کلا کو آپ سب کا اللہ حامی ناصر ہو. اکبر الہ آبادی کے ان ایک دو شعروں پہ کہ تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پھولو, تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پھولو, جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تو ہمارا رب ایک ہے اور ہماری حقیقت کیا ہے, کہاں کہاں سے ہم نکلے ہیں. تو اگر یہ حقیقت ہمارے ڈھیر ساری نیک خواہشات آپ کے اس امتحان میں بھی غزل بھی اس طرح کہ جیسے بچہ کوئی آئے امتحان کے لیے, تو آپ امتحان کے لیے آئے ہیں, آپ پہ ٹینشن ہے, اللہ آپ کے اس ٹینشن کا صلہ اور بہتر جواز اور بہتر موقع آپ کو فراہم کرے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ڈھیر ساری نیک